راہ کی طرف سے آرمی کی خصوصی انٹیلیجنس یونٹ کی کمان کرنل واڈیا اور میجر شرما کر رہے تھے۔ یہی دونوں پاکستان میں دہشت گردی کی سرکاری پشت پناہی کرتے تھے۔ جمشید چاہتا تو یہ تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو جلد از جلد سرحد عبور کر کے اپنے علاقے میں واپس پہنچ جائے، لیکن اس کے لیے ایسا ممکن نہیں تھا۔ صحرائی بھول بھلائیوں سے وہ تو لاعلم تھا، لیکن اگر کوئی ماہر بھی ہوتا تو آسمان صاف ہونے کا انتظار کرتا۔ اندھیرے میں جب آسمان بادلوں سے ڈھکا ہو، سمت کا تعین ممکن ہی نہیں تھا۔ جمشید کے کپڑے گیلے ہو کر اس کے جسم پر چپک گئے تھے۔ اس کا سروس ریوالور دشمن کے قبضے میں تھا، جس کا اسے بہت افسوس ہو رہا تھا، اور اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اس پستول کے بدلے کچھ نہ کچھ لے کر ہی یہاں سے جائے گا۔ جس علاقے میں وہ سفر کر رہا تھا وہاں کی زمین قدرے زرخیز تھی۔ یہ اسی نہر کا کرشمہ تھا جو بھارتیوں نے اس علاقے میں نکالی تھی، کہ جس کے پانی سے انہوں نے صحرا کی ریت پر ہریالی لہرا دی تھی۔ جمشید اندازے سے تو جنوب کی سمت سفر کر رہا تھا، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ اندازے کی غلطی کا شکار ہو چکا تھا۔ لیکن اسے یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ اپنے صیاد سے دور جا رہا ہے، اور فی الوقت اس کے لیے بہتر حکمت عملی یہی تھی کہ ان سے زیادہ دور ہٹ جائے۔ اب وہ باقاعدہ کاشت شدہ علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ بارش کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے پاؤں ریتیلی زمین میں چلنے سے زمین میں دھنستے تھے، لیکن جمشید جوتے اتارنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس علاقے کی خضرو اور کانٹے دار جھاڑیوں سے وہ مکمل آشنائی تھی اسے۔ اگر دو چار کانٹے ہی اس کے پاؤں میں اتر جاتے تو وہ چلنے ہی سے معذور ہو جاتا۔ کلائی پر بندھی گھڑی سے علم ہوا تھا کہ رات کے قریباً 2 بجنے والے ہیں۔ بارش کا زور ٹوٹنے لگا تھا۔ پہلے اس نے ہلکے ہو کر فوار کی صورت اختیار کی، پھر جس زور و شور سے شروع ہوئی تھی بالکل اسی طرح بند ہو گئی۔ جمشید نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اسے روشنی کی بھی امید تھی کہ شاید آسمان پر تارے نکل آئیں اور وہ اپنا راستہ تلاش کرے۔ اچانک ہی وہ چونکا۔ آسمان پر ایک کی بجائے درجنوں تارے نکل آئے تھے، لیکن یہ ان ستاروں کے ساتھ دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ دشمن نے اندازے سے روشنی راؤنڈ فائر کرنے شروع کر دیے تھے۔ جمشید نے اندازہ لگایا کہ ابھی اس سے تقریباً 150-200 گز کی دوری پر یہ راؤنڈ فائر ہو رہے ہیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ دشمن اب تربیت کے مطابق اس دائرے کو وسیع کرنا چاہے گا، اور 15-20 منٹ میں 2-3 ہزار گز کے سرکل میں کوئی شے بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہے گی۔ اب وہ خاصی تیز رفتاری سے چلا جا رہا تھا۔ جمشید ہی نے کھیتوں میں موجود فصل سے الجھنا شروع کر دیا، جو اس کے لیے بہرحال ایک نہ ایک شگون تھا۔ اس لیے یہ امر بڑا ہی خوش آئند تھا کہ وہ کماد کے کھیتوں میں داخل ہو چکا تھا۔ اب وہ قدرے مطمئن ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا قد دیکھا اور اندازہ کر لیا، وہ کم از کم اب باہر سے کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ کماد کے ان کھیتوں کے سلسلے میں وہ قریباً 10 منٹ تک چلتا رہا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس سے آگے سفر کیا جائے یا یہیں رک کر حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا جائے۔ اس وقت وہ یہی سوچ رہا تھا، جلد ہی اسے اپنے سوال کا جواب ہاں میں مل گیا، اور اس نے آگے آنے کی بجائے وہیں رک کر حالات کا جائزہ لینا بہتر چاہا۔ اسے روشنی کا انتظار کا جس کے بعد وہ اگلی حکمت عملی ترتیب دے سکتا تھا۔ جمشید نے فی الوقت یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ سرحد سے نزدیک رہے اور موقع ملتے ہی سرحد عبور کر کے اپنے ملک میں داخل ہو جائے۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے 2-3 گنے توڑے اور بستر کی شکل میں بچھائے اور اس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ فی الوقت تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس بھاگ دوڑ کے باوجود اس کا ذہن بالکل بیدار تھا۔ وہ اپنی تمام تر جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ حوالدار نے جیپ کے والد سے، جو ابھی ٹھیک تھا، کمپنی ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دی تھی کہ ایک مشتبہ پاکستانی ان کے ہاتھوں سے نکل کر اس علاقہ میں پہنچ گیا ہے۔ دوسری طرف سے حوالدار کو وائرلیس کے نزدیک رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اسے کہا گیا تھا کہ اگلے حکم تک وہ خاموشی سے انتظار کرے۔ کمپنی ہیڈ کوارٹر سے یہ پیغام فوراً راہ کی ایمرجنسی پوسٹ پر پہنچا دیا گیا تھا۔ کرنل واڈیا اور میجر شرما کا حکم تھا کہ رات یا دن کے کسی بھی لمحے میں سرحد کے آر پار ہونے والی معمولی سے معمولی نقل و حرکت یا واقعہ کی اطلاع بھی انہیں فوراً پہنچا دی جائے، اور ان کی طرف سے جواب وصول ہونے تک انتظار ہی کیا جائے۔ پہلے تو اسی علاقے کے مختلف فورس کمانڈروں نے اس حاکم پر جزبوز کی تھی، لیکن یہ انہیں اپنی ہائی کمان کی طرف سے راہ کے ہر حکم پر آنکھیں اور دماغ بند کر کے عمل درآمد کا حکم ملا تھا۔ انہوں نے چپ سادھ لی۔
میجر شرما کو نیند سے بیدار کر کے وائرلیس پر میسج پہنچایا گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس ایریا میں موجود بلیک کیٹس کی خصوصی فریکوینسی پر جیپ میں موجود حوالدار سے رابطہ کر رہا تھا۔ میجر شرما نے حوالدار سے کریت کر فرار ہونے والے کی شناخت دریافت کی، پھر اس کے ریوالور کی ساخت کے بارے میں پوچھا، اور جب اس نے ان سارے شواہد کو اکٹھا کیا تو اس کے ذہن میں ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ یہ تو کیپٹن جمشید تھا، FIU کا کیپٹن جمشید، جس نے ان کی نیندیں حرام کی ہوئی تھی، جو گزشتہ 3 ماہ سے ان کے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ سرحد پار موجود ان کے مخبروں نے کیپٹن جمشید کا حلیہ اس تک پہنچا دیا تھا، اور اس خاکے کی مدد سے اس نے کیپٹن جمشید کی تصویر دماغ میں محفوظ کر لی تھی۔ جس طرح اس کی گرفتاری کے واقعات حوالدار نے بتائے تھے، اس سے میجر شرما کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ جمشید راستہ بھول کر اپنی فوج سے ملاپ کرنے کے چکر میں معمول کی گشت پر نکلے ہوئے بلیک کیٹس کے ہاتھ لگا تھا، اور انہوں نے اسے کھو دیا۔ جن دنوں راہ اپنے ایجنٹوں کو سرحد پار کروا رہی تھی، ان دنوں بطور خاص سرحدی علاقے میں فوج بھی گشت کرنے لگتی تھی، کیونکہ اسی رات انہوں نے کچھ دہشت گردوں کو سرحد پار کروائی تھی۔ اس لیے اس جیپ کو سرحدی لکیر کے نزدیک گشت کے لیے کہا گیا تھا، اور بھارتی علاقے میں چند گز اندر آنے پر ہی اتفاقاً جمشید ان کے ہاتھ لگا اور اب نکل گیا تھا۔ میجر شرما کو اپنی پوری سروس میں اس سے بڑا ذہنی جھٹکا اور کوئی نہیں لگا تھا کہ کیپٹن جمشید جیسا شخص اندھے کے ہاتھ میں بٹیرے کی طرح ان کے قابو آیا اور اب بھی نکل بھی چکا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے سر پر مارا اور کف افسوس ملتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ امید کی اب ایک ہی کرن باقی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ جمشید کو سرحد عبور کرنے سے روکے۔ اگلے ہی لمحے کرنل واڈیا اس ایریا کے آرمی کمانڈر سے بات کر رہا تھا۔ اس نے خصوصی سرحد کی نشاندہی کے بعد فوج کو کافی ترتیب سے کم دائرے کی صورت میں پھیلا دینے کی درخواست کرنے کے بعد کہا تھا کہ وہ خود وہاں پہنچ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کرنل واڈیا اور میجر شرما وہاں پہنچ چکے تھے۔ کرنل واڈیا نے سرحدی علاقے کے ساتھ ساتھ پھیلے نوجوانوں کی کمان سنبھال لی، اور میجر شرما نہر کے دوسرے کنارے پر موجود نوجوانوں کے ساتھ موجود تھا۔ اپنی دانست میں انہوں نے بہت ہوشیاری دکھائی تھی، اور قریباً 7-8 ہزار گز کا ایک دائرہ سا بنا کر اس میں روشنی کرنے کے بعد اس دائرے کا محیط چھوٹا کرنے لگے تھے۔ 1 گھنٹے کی اس تکلیف دہ پریکٹس کے بعد جب انہوں نے اپنی دانست میں 3-4 کلومیٹر علاقے کو چھان مارا تھا تو غور مقصود ہاتھ نہ لگا، تو کرنل واڈیا نے وہاں موجود جوانوں کے 10 گروپ بنائے اور انہیں بریفنگ دینے کے ساتھ مختلف سمتوں میں جمشید کے لیے لگا دیا تھا۔